اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رونق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل مجید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج 16 رمضان المبارک ہے اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ بڑے معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں جانب پہ موجود ہیں رفاقت علی قادری صاحب، السلام علیکم۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میرے دوسرے مہمان ہیں مدثر اقبال نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات بینات کی تلاوت سے۔ میں التماس گزار ہوں جناب مدثر اقبال نعیمی صاحب سے کہ آپ آیات بینات کی تلاوت سے ہماری آج کی ٹرانسلیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے حسن انداز میں آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری مدثر اقبال نعیمی صاحب۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور حضرت سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ ناظرین کرام، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت جو ہے وہ بھی لامحدود ہے،
اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں وہ بھی لامحدود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر تعریفیں عطا فرمائیں جو اس کی شایان شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے اختیارات کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاسم بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جو کائنات کی چیزیں ہیں، چرند پرند درند، اس میں بھی شامل ہیں، آپ سب کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور دیگر چیزوں پر بھی رحم و کرم فرمایا اور ان کے لیے باعث رحمت بنے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو حمدیہ، نعتیہ کلام، مناقب وغیرہ سنانے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کافی مختصر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم آپ کو ایک نعت پاک سنواتے ہیں۔ ہمارے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا، لوٹے آہو لوٹے آہو لوٹے آہو اے میرے شہر سے جانے والے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، ان میں زہرا بھی ہے تیرے بھی ہے اور حسن
زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہیں کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو مزید شامل کرتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ ناظرین کرام ایک بات ہے، بندے کے پاس اگر اختیارات ہوں اور وہ محدود ہوں لیکن ان کو اگر وہ اچھی طریقے سے استعمال کرے تو یقینی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے. لیکن اب ایک ایسی شخصیت جن کے اختیارات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں، اور وہ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہوتا. یہ شان جو ہے وہ صرف سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کی حیات مبارکت سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ سے واپس آئے اور تھوڑے تھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی درخت کے نیچے آرام کی خاطر تھوڑی دیر لیٹ گئے اور تلوار مبارک جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی. اتنے میں ایک کافر آیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ تلوار وہاں سے اٹھا لی اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سکون سے اسے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بچائے گی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو اس پہ ایسا روب دبدبہ طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کہا کہ اب تم بچاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو وہاں پہ وہ بے بس اور لاچار ہو گیا اور اس نے جواب دیا کہ مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اگر آپ مہربانی فرما دیں تو ہی بات ہے. سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. یہ ہے آپ کا اختیار اور اختیار کے ہوتے ہوئے مہربانی فرمانا. آج کل تو کسی کے پاس اختیار آ جائے تو اللہ معافی دے، وہ کس طرح اس کا استعمال کرتا ہے. بلکہ اس کی کوئی اور بھی مثالیں آپ خود ہی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اختیارات کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح رحمت فرمائی، کس طرح کرم فرمایا. اس کی کوئی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کے شورۂ آفاق کلام کا ایک شعر پیش کر کے میں آپ کی بارگاہ میں ایک اور ثنا خواں پیش کرنے جا رہا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. میرے ساتھ ثنا خواں حضرت موجود ہیں. ناظرین کرام قبلہ پیر جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. آئیے ناظرین کرام نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مدثر علی قادری نعیمی. آئیے سنیے اور انہیں دعاؤں سے نوازیے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم
تقاضا کرنا بے بی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے شان سونا کے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان سونا کے تیری شان کے شایا نہیں ایسا بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. اور پیر صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا. تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مدثر اقبال نعیمی پیش فرما رہے تھے. اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، ٹاپک پہ تھوڑی سی گفتگو مزید شامل کریں گے. یہاں پہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا ٹاپک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک اور واقعہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ کا میدان ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کا ڈھیلا مبارک جو ہے وہ باہر نکل آیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو تو یہ آنکھ کا ڈھیلا کٹوانا پڑے گا، تب اس کے بعد آپ پھر مینٹین ہوں گے، لیکن قربان جائیں اس صحابی پر اور اس کے ایمان پر۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری پیش کروں گا، آپ سے میں گزارش کروں گا، پھر آپ جو حکم فرمائیں گے اس کے مطابق ہی میں نیکسٹ پروسیجر جو بھی ہوگا وہ کروں گا۔ چنانچہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ دست شفقت پہ رکھا اور دوبارہ ایسے فٹ کر دیا جیسے چھوٹے بچے کسی چیز کو توڑ دیں تو کوئی بڑا اس کو بڑی آرام سے جو ہے وہ سیٹ کر کے بچوں کو خوش کر دیتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اتنا بڑا کام بالکل آرام سے کر دیا۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر، آپ کی رحمت پر اور آپ کی کرم نوازیوں پر اور آپ کے اختیارات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اختیار سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کا اندازہ دیکھیے، محبت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرف پتھر برسائے جا رہے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قریب رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ طائف کا پہاڑ گرا کر ان کو تباہ و برباد کر لوں، لیکن قربان جائیں اس رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ فرما رہے ہیں نہیں میرے اللہ شاید ان کی نسل میں کوئی بندہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کریں گے۔ میں التماس گزار ہوں رفاقت علی قادری صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک اور نعتیہ کلام سنائیے۔ منقبت سیدہ فاطمہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے وڈے لجپال نوکر زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، اندے ڈہر وڈے لجپال نوکر سیدہ زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، رہتے مرن تو بعد میں نال نوکر زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتنگا، کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتنگا، کوئی راجہ باہوت کلندر لال نوکر سیدہ زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، تاریاں نوں بھی سونی دے، فجر میں جلدی ہونی دے، تاریاں نوں بھی سونی دے، فجر میں جلدی ہونی دے، کر دے یار کمال نوکر زہرا دے، آج نوکر زہرا دے، آج نوکر
نوکر زہرا دے رند مرن تو بعد بھی نال نوکر زہرا دے ہنچ نوکر زہرا دے حسن حسین دے پاک ہیں امی سارے حاکم او دے کمی حسن حسین دے پاک ہیں امی سارے حاکم او دے کمی کل غوث کتب ابدال نوکر زہرا دے ہنچ نوکر زہرا دے ہنچ نوکر زہرا دے ہوندے ڈیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے ہنچ نوکر زہرا دے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے رفاقت علی قادری. رفاقت آپ سے تھوڑی گفتگو ہم کریں گے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میں 5-6 سال سے نعت پڑھ رہا ہوں. جب سے حفظ کی کلاس شروع کی ہے حفظ کیا میں نے اس کے بعد یہ جستجو بنی ہے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت حضور علیہ السلام کا عشق اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت. اور الحمدللہ میں آج 5ویں سال میں جامعہ رضویہ میں درس نظامی کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ یہ نعتخوانی بھی میرے ساتھ. اچھا رفاقت، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی بندہ جب شروع کرتا ہے تو اس کی بیک پہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے یا تو بندہ کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو آئیڈیل بنا کے کام کرتا ہے. تو نعت چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ حفظ بھی ہے اور درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اور نعت کن کو سن کے آپ نے پڑھنا شروع کی؟ جی شروع میں تو میں نے جب حفظ شروع کیا تھا اب میں شیخ قادری صاحب کو سنتا تھا. اچھا اس کے بعد خالد حسنین خالد صاحب کو سنا. بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے. ان کو سنتے سنتے اپنے دل میں محبت پیدا ہوئی حضور علیہ السلام کی نعتخوانی کی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو نئے پڑھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ان کی آل پاک سے اصحاب سے محبت کریں اور نعتخوانی حضور علیہ السلام یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. بے شک. تو حضور علیہ السلام کی نعتخوانی ضرور کریں، حضور علیہ السلام سے محبت کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ناظرین کرام، رفاقت علی قادری بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. بڑا اچھا کلام بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں. اللہ خالق کے کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے جو مسلمان بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو یہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ادب کے ساتھ سرکار کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، جب وہ ایک شعر ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. تو عدم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے چرچے عام ہیں، اور یہ رحمت ابھی تمام نہیں ہوئی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے تک یہ محدود تھی. اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ. تو کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن ختم ہو گیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ صبح قیامت تک چلے گا اور قیامت کے بعد بھی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ کسی کے پیمانے میں نہیں آنے والے. ہمیں اس طرح کی باتیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. چھوٹی باتیں جو ہم لوگ کر لیتے ہیں، اللہ کریم ہمیں سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے جو اعمال ہیں وہ میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں ان میں جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان پہ میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا،
اور جن کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مبارکہ میں اپنی امت کے لیے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور جب صبح قیامت ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، تو ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ بروز حشر ہر نبی کہے گا لا غیری، میرے نبی کی زباں پہ انا لہا ہوگا۔ تو اس دن بھی سرکار رحمت فرمائیں گے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہم سب پہ یقیناً کرم فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ میں اپنے ایوان کا ایک اور ثناءخواں جو ہے آپ کی بارگاہ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، ابھی پھر میں انہی سے گزارش کرتا ہوں مدثر اقبال نعیمی صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کلام سنائیے۔ سامنے ہو اگر روحے خیر البشر، سامنے ہو اگر روحے خیر البشر، پھر عبادت کا وہ جو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روحے خیر البشر، سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو، نہ دعا چاہیے نہ شفا چاہیے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تمہیں، نہ دعا چاہیے نہ شفا چاہیے، خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روحے خیر البشر، سامنے ہو اگر، عقیدے والا شعر، سر پہ صدیق کی آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، سر پہ صدیق کی آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، یہ سبھی معتبر سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روحے خیر البشر، سامنے ہو اگر، بہت خوبصورت شعر، بولے ابن علی کربلا میں سنو،
لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے بولے ابن علی کرے بلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے جب ہو سجدہ ادا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روحے خیر بشر سامنے ہو اگر روحے خیر بشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو جو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روحے خیر بشر سامنے ہو ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے مدثر اقبال نعیمی. ناظرین کرام، اس جو انہوں نے کلام پیش کیا ہے استغاثہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، فارسی کا ایک شعر ہے، شاعر ہے حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں کہ از یک قدمت آباد شود، از یک قدمت آباد شود، ای غم کدا ویران مل. اور پنجابی میں اگر اس کی ترجمانی کی جائے تو شاعر کہتا ہے کہ کدی لے محبوبہ ساراں دن پھرن غریباں دے، ساڈے ول وی موڑ مہاراں دن پھرن غریباں دے. خوبصورت کلام خوبصورت انداز سے پیش کیا. یہاں پہ مدثر اقبال ہم آپ سے تھوڑی گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ نعت تو بچپن سے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد حفظ کیا، اس کے بعد استاد محترم دل تھا، شوق تھا استاد جی کے پاس جاؤں اور ان کے نعت سیکھوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سیکھے اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے خدمت حاضر ہوں. اور استاد جی کے پاس تقریباً 2016 میں میں نے کچھ ٹائم نکالا اور انہوں نے کچھ جو سکھایا میں سیکھا. اللہ پاک استاد جی کا سکھانا ہمارا سیکھنا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے اور اللہ پاک استاد جی کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. یقین کریں کہ استاد جی جب نعت پڑھتے تھے، یقین کریں کہ ایک بار لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا کہ واقعی کوئی نعت پڑھ رہا ہے. اور نعت بس بچپن سے پڑھ رہا تھا. الحمدللہ اس ٹائم بھی الحمدللہ نعت خوانی جاری ہے. ماشاءاللہ. استاد جی کا نام؟ استاد محترم الحاج خالد اسلام خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خالد صاحب کی شگرد ہے ماشاءاللہ. تو نور مجسم نعت اکیڈمی میں آپ نے کورس کیا ہے؟ جی جی کون سے سیشن میں؟ 2016. تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں خالد اسنان خالد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ثنا خانوں میں؟ بس یہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ پڑھنے میں بھی ایک مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. ہر ایک خان کا پڑھنے کا اپنا ہی انداز ہے، پر جو استاد جی کا پڑھنے کا انداز تھا اس کا اپنا ہی مزہ تھا. سبحان اللہ. اچھا مدثر، ہمارے جو نئے پڑھنے والے نعت خوان ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھتے ہیں، آپ بھی اچھا پڑھتے ہیں. آج کل غیر معیاری کلاموں کا سہارا لے کے مشہور ہونے کا ایک سستا سا طریقہ ہے. تو آپ نئے نعت پڑھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ نئے نعت پڑھنے والوں کو یہی میسج ہے کہ حضور پاک کا کلام ایسے پڑھیں کہ اگلے بندے کو سمجھ بھی آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ڈھول ڈمکا جناب آج کل یہ شروع ہوا ہے مشہور ہونے کے لیے، انہوں نے
کہ سسٹم کیا ہوا ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل تو یہ بہت ہی ہو چکا ہے، رواج بن گیا ہے کہ دف ہے تو جا کے نعتیں پڑھتے ہیں محفلوں پہ جا کے. ان کو پتہ نہیں ہے نعت کے بارے میں کیا ہے، یہ نعت لکھی گئی ہے، اس کی تشریح کیا ہے، بس نعت یاد کی اور اسٹیجوں پہ جا کر درس بجائی اور پڑھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نعت کو خوبصورت انداز میں پڑھیں کہ اگلے بندے جو سنتا ہے بندہ کو سمجھ آنی چاہیے کہ واقعی یہ بندہ نعت پڑھ کے گیا ہے اور ہمارے پلے کوئی چیز پڑھی ہے، ہمیں کچھ سمجھ آئی. نعت کو بڑی خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے. جی ناظرین کرام، جس طرح مدثر اقبال کہہ رہے ہیں کہ نعت کو بڑی خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے، جو کہ ہم سب اس پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. جس کا نہیں ہے پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. ہمارا یقین ہے کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو سرکار ہمیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نعت پیش کر رہے ہیں تو پھر دنیاوی میرے خیال میں خیالات اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. ادب ضروری ہے. کلام ایسا پڑھیں کہ جس کے اندر ایک خاص طریقے سے شاعر نے لکھا ہو. یہ عام معمولی جو کلام ہیں جو بالکل ادب کے خلاف ہیں آج کل وہ بھی پڑھے اور سنے جا رہے ہیں، بلکہ زیادہ سنے جا رہے ہیں. تو اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے. ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. بالخصوص میرے بڑے خوبصورت مہمان آج کی نشست کے مدثر اقبال نعیمی صاحب اور رفاقت علی قادری صاحب، میں آپ کا بھی مشکور ہوں. آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے، آپ یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کی بارگاہ، آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ لا یزل میں قبول فرمائے. آخر میں ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے مدثر اقبال سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو ایک اور کلام سنا دیں. اپنے استاد محترم کا مشہور زمانے کا اسی کے دو شعر پڑھ کر اور حاضر مکمل. اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے آقا. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا وزن سے بے ٹھکانا وزن سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے.
ہوائے بطحا سوئے بطحا دیے جاتی ہے ہوائے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے آقا توے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے نام تخت منگا نام تاج منگا میں نو سر مل جائے بس اپنی رحمت کے سمندر پہ اتر جانے دے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے